اپنے محبوب کو 50 وقت کی نماز ملی اس امت کی. کتنی وقت کی؟ 50. اچھا سوچیے 24 گھنٹے میں 50 وقت کی نماز مل جاتی تو کیا کرتے ہو؟ باتھ روم کب جاتے, کام کب کرتے, کھانا کب کھاتے, سوتے کب؟ 24 گھنٹہ ہوتا ہے نماز, ہر 45 منٹ میں 40 منٹ میں نماز ہوتی. چین نہیں ملتا. واپس آتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, واپس آتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں دیدار کے لیے کہ اللہ کے محبوب آ رہے ہیں, امام الانبیاء آ رہے ہیں, طه یاسین آ رہے ہیں. جب دیدار کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا تحفے میں دیا, کیا دیا؟ تو سرکار فرماتے ہیں کہ 50 وقت کی نماز ملی ہے مجھے. تو کہتے ہیں میری امت قوم بنی اسرائیل کے انبیاء تھے نا, قوم بنی اسرائیل کے انبیاء تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام, ان کی امت میں کتنی نمازیں تھیں پتہ ہے؟ فرض 2 رکعت. کتنی رکعت تھی فرض؟ موسیٰ علیہ السلام کی امتیوں کے اوپر 2 رکعتیں تھیں فرض, اس میں سے وہ لوگ نہیں پڑھتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ کے حبیب واپس جائیے اور جانے کے بعد نمازیں کم کروائیے. بھیجنا بھی کمال تھا اور جانا بھی کمال تھا اور آنا بھی کمال تھا. ابھی اس کی فضیلت بیان کر دیتے ہیں. تو کہا کہ ٹھیک ہے, سرکار پھر جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ پاک پروردگار نمازیں جاتا ہے کب کر دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 45 وقت کی نماز کر دی. پھر وہ آتے ہیں واپس آنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ پھر موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں, ان کا چہرہ دیکھتے ہیں, تجلی کو دیکھتے ہیں. پھر کیا کہتے ہیں ابھی بھی نماز جاتا ہے, پھر واپس جائیں, پھر جاتے ہیں, پھر 5 وقت کی کم کرواتے ہیں, پھر آتے ہیں, پھر موسیٰ علیہ السلام میں ایسے کرتے کرتے 5 وقت کی نماز جب ہو گئی تو اللہ کے حبیب نے کہا کہ اب بس کرو اے موسیٰ بس کرو, اب اس سے کم نہیں کروانا ہے, اب مجھے نہیں جانا. اللہ کے حبیب نے فرمایا اتنا تو کروا دیا, اب نہیں جانا, اب نہیں جانا. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ جب جاتے تھے اور جب واپس آتے تھے تو آپ کے چہرے پہ وہ تجلی آتی تھی کہ مجھے دیدار جب ہوتا تھا تو مجھے قلبی سکون ملتا. آپ اللہ کا دیدار کر کے آتے ہیں. بار بار میں نے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اللہ کا دیدار کریں, میں آپ کا دیدار کروں. جب میں آپ کا دیدار کروں گا تو سکون ملے گا. یہ عشق کی بنیاد ہے نا. کیا ہے عشق لوگوں کے اندر سے, کبھی اب لوگوں کو زندہ کرنا پڑتا ہے. یہ عشق تھا کہ ایک جھلک پانے کے لیے کہتے تھے نہیں اے موسیٰ علیہ السلام بڑی جلالی تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بار بار یہ کہا, کہتے تھے جب آپ پروردگار اپنا دیدار کریں, اللہ اپنا دیدار, اللہ فرماتا تھا ترانی, تم میرا دیدار نہیں کر پاؤ گے, تم اس کو تاب نہیں لا پاؤ گے, تم اس کو برداشت نہیں کر پاؤ گے. موسیٰ علیہ السلام پھر بھی جاتے تھے کوئی دور پار, پھر بھی کہتے تھے اے پاک پروردگار ایک بار دیدار کرا دے, ایک بار دیدار کرا دے. تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کوئی دور پہاڑ, کہاں کوئی دور پہاڑ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا لیا. بلانے کے بعد اللہ نے اپنا دیدار کرایا, اپنی تجلی کا 50 لاکھ گنا 50 گنا زیادہ اس کی تجلی کا ہلکا سا سوئی کے برابر سے ایک تجلی اللہ نے دکھائی. موسیٰ علیہ السلام بیہوش ہو گئے. جب بیہوش ہو جاتے ہیں تو وہیں پہ گر جاتے ہیں اور پورا کوئی دور پہاڑ کر کے راہ ہو. ہوش میں آتے ہیں, ہوش میں آنے کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے جب وہ تفسیر میں جب وہ اپنے شہر اپنے گاؤں کی طرف بڑھتے ہیں, جو ان کو دیکھتا تھا اس کی آنکھیں باہر ہو جاتی تھی. جو ان کو دیکھتا تھا اس کی آنکھیں باہر ہو جاتی تھی. اور جب آنکھیں باہر ہو جاتی تھی تو انہوں نے اپنے چہرے پہ کپڑا رکھا تجلی کو کم کرنے کے لیے, تجلی کم ہو جائے. اور آتا ہے حدیث پاک میں موسیٰ علیہ السلام 3 کلومیٹر پہ کالی پہاڑی پہ کالی رنگ کی چوٹی چلتی تھی, وہ ان کو دیکھا کرتے تھے, چوٹی کو دیکھ لیا کرتے تھے. یہ شان ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کو بڑی عمر دی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے 5 وقت کی نماز, یہ سرکار کی تھی معراج,
کرنا دیدار، اور ہم لوگوں کی معراج ہے، مومنوں کی معراج کیا ہے؟ نماز۔ تو نماز تو پڑھو، کم سے کم اس بات کا خیال کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو استقامت پہ رکھے، صحیح سے رکھے، سلامت رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ایسا ہو حضرت بتائیے، بیان کریں ہو تو کر دو، اللہ تعالیٰ کا کرم فرمائے۔ میں واقعہ سنا رہا تھا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک آدمی بیٹھ کے یہ واقعہ میں چھوڑ دیا تھا، اور بھی کس طرح پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جب حضرت سرکار قطب ربانی محبوب سبحانی محمد شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے تھے، تو ایک آدمی اٹھ کے کہتا ہے کہ میں اس کے واقعے کو نہیں مانتا، میں معراج کے واقعے کو نہیں مانتا۔ تو سرکار غوث اعظم کچھ نہیں بولتے ہیں، وہ چلا جاتا ہے۔ سرکار غوث اعظم بیان بند کر دیتے ہیں، اپنا بیان کرنے کے بعد وہ جب شخص گیا تو اس نے کیا کیا؟ بازار گیا، بازار سے خرید کے لے کے آیا مچھلی لے کے آیا خرید کے، اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو بناؤ، ہم سامنے کے تالاب سے نہا کے آتے ہیں۔ کیا کہا کہ ہم سامنے سے نہا کے، اس کی بیوی چڑھاتی ہے اور یہ کہتے ہیں نہانے، جیسے یہ ڈبکی لگاتے ہیں اور یہ حسین و جمیل بن کے نکلتی ہے، کیا نکلتی ہے؟ لڑکی۔ ڈبکی لگاتے ہی حسین و جمیل کیا نکلتی ہے؟ بن کے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ میرا جسم کیوں بدل گیا؟ جو نہانے گیا تھا، جس نے انکار کیا تھا کہ معراج کا واقعہ ہے۔ اب وہاں سے ایک راجکمار نکلتا ہے، راجکمار نے کیا دیکھا کہ اتنی حسین و جمیل، اس نے کپڑا پھینکا اور اس کو اٹھا کے لے کے چلا گیا، اٹھا کے لے کے چلا گیا۔ اٹھا کے لے کے جانے کے بعد وہ اپنے گھر پہ اس سے شادی کیا، شادی کرنے کے بعد راجکمار اس کو، وہ سوچتا کہ یار ہم تو کیا ہے اور یہ کیا ہو گئے، وہ سوچتا تھا کہ ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے۔ 14 سال اس کے ساتھ رہا، اب اس کے 4 بچے ہو گئے، 4 بچے بھی ہو گئے، 14 سال رہا، اور رہنے کے بعد پھر ایک دن اس کو مل گیا کہ اب بھاگو۔ بھاگنے کے بعد وہ تالاب میں کہیں مارتا ہے اور ڈبکی مارتا ہے، جب وہ ڈبکی مارتی ہے تو ڈبکی سے نکلتا ہے تو وہ آدمی پھر باہر آ جاتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے کہ گھر پہ پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی ابھی جو بنا رہی تھی ابھی تو وہ چولہے پہ ہے، سمجھ میں آیا، ابھی وہ چولہے پہ ہے۔ تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ جب ہو سکتا ہے میرے ساتھ، وہ تو سرکار ہے جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ کچھ بھی ان کے لیے ناممکن نہیں ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس روز سے توبہ کی اور اپنے عقیدے کو لے کے آیا۔ تو یہ ہے۔ اب آخری بات بتا دیتے ہیں، پیر کے اندر کتنی ہونی چیز شرائط؟ پیر کی 4 شرائط۔ پہلا، سنی صحیح عقیدہ ہونا چاہیے، ایمان والا ہونا چاہیے سب سے پہلا۔ دوسرا، فاسق مولوی نہ ہو، یعنی کہ داڑھی منڈا نہ ہو اور اس کی داڑھی ایک ہو، مشت کتنی ہو؟ ایک مشت۔ اور فاسق صرف داڑھی والے بھی فاسق ہوتے ہیں، پتہ ہے کہ نہیں؟ یہ بھی مسئلہ بتانا ہے، داڑھی والے بھی فاسق ہوتے ہیں۔ پوچھیں کیوں؟ گالی بکنے والا، جھوٹ بولنے والا، غیبت کرنے والا، کھلے عام بدتمیزی کرنے والا، بے حیائی بے شرمی کا کام کرنے والا، اگر وہ داڑھی والا بھی ہے تو وہ بھی فاسق مولن ہے نا؟ علماء فقہاء یہ فرماتے ہیں ضروری نہیں کہ داڑھی والا ہی فاسق ہے، داڑھی رکھنے والا بھی فاسق ہے۔ جھوٹ بولنا، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے جھوٹ پر۔ مگر جھوٹ کتنے آدمی ایک دم جھوٹ نے بولے کام نہیں چلے تو جھوٹ نکالو۔ امام غزالی فرماتے ہیں جو 40 روز جھوٹ نہ بولے، سننا سب کوئی ہو، جو 40 روز جھوٹ نہ بولے اس کے جسم سے خوشبو آنے لگے۔ کون فرماتا ہے؟ امام غزالی حجت الاسلام مقاصد القلوب کے اوپر فرماتے ہیں مومن کی شان یہ بھی ہے نا، ایمان کی ایک شان یہ بھی ہے کہ وہ پانی پر چلے، ہوا میں اڑے اور جو کہہ دے وہ ہو جائے، مستجابت دعا ہو جاتا ہے۔ آج ہم لوگوں نے خود اپنے کو کنٹرول کر رکھا ہے، ہم لوگ اپنے کو مجبور کریں، باطن سوال کریں، باطن کو پاک کر لیں، ظاہر اپنے آپ پاک ہو جائے گا۔ باطن کی گرمی، باطن کی گندگی ظاہر پہ ظاہر ہوتی ہے، اس کے چہرے سے پتہ چلتا ہے۔ بخاری القلوب میں لکھا ہے نا، جھوٹ بولنے والوں کی پہچان کیا ہے؟ بہت بول بول کے لکھا، ہمارے صوفیاء نے کیا بول بول کے لکھا، اگر بیان کرنا شروع کرنے صبح ہو جائے گی۔ کیا فرماتے ہیں؟ جھوٹ بولنے والے کی پہچان اس کے قریب جاؤ گے تو اس کا مہنگے گا، اس کا منہ مہنگے گا، یعنی کہ وہ سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، کسی کے بدن کے قریب کھڑے رہو تو اس کا بدن بڑا مہنگا ہے، سنیے گا
राज की बातें बताना जरूरी है। जानो जिसका बदन बहुत ज्यादा महकता, समझ लो कि ये गीबत लोगों की बहुत करता है। क्या क्या करता है? गीबत लोगों की बहुत ज्यादा करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को इस्तिकामत पर रखे, अच्छे अमल करने की तौफीक अता फरमाए और सरकार की मोहब्बत का कल्ब में रखे। एक दिन सबको मौत आनी है कि यहाँ कौन है जिसको आनी नहीं है मौत? कुल्ली नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। उससे पहले क्या किया, उससे पहले क्या तैयारी की, सब कुछ तो करना है। इखलास, मोहब्बत, जो हो सके उतना नेकी का काम हो। गुनाह होता है, गुनाह से कोई इनकार नहीं कर सकता। हम हो, आप हो, कोई ये नहीं कर सकता कि हमसे गुनाह नहीं होता। हम इंसान हैं, हमसे गुनाह होगा, मगर उन गुनाहों से तौबा करो। अभी तौबा का दरवाजा खुला है और तौबा रोज करते हो। आपको पता है जब हम कोई गुनाह करते हैं, ये भी हदीस होती है, जब हम कोई गुनाह करते हैं ना, जो गुनाह लिखने वाला फरिश्ता है ना, वो गुनाह लिखता नहीं है। सुन लीजिएगा, सुनिए आप लोग, जब हम गुनाह करते हैं ना, तो जो गुनाह लिखने का फरिश्ता वो गुनाह लिखते ही नहीं है। आपको पता है क्यों? क्योंकि ये वाला फरिश्ता जो नेकी लिखता है ना, कहता है रुक जाओ, अभी तो तौबा करेगा। अरे अभी तौबा करेगा यार, रुक जाओ अभी। क्या बात है, कितना अल्लाह तबारक व तआला ने मुकर्रर किया। हम लोग ने क्या जिंदगी जी है, हम लोग की जिंदगी हकीकत में वो जिंदगी है नहीं। हम लोग अपनी दुनिया में मस्त है, इस टेक्नोलॉजी के जमाने में हम लोग घूम रहे हैं। हकीकत में सब कुछ करो, मगर अपने कल्ब में इसकी मुस्तफा को लेके चलो। यही तो हम लोगों की आखिरत की चीज है। क्या बताया मैंने अभी, मैंने क्या बोला? वो गुनाह लिखता नहीं है, रुक जाओ अभी नहीं, अभी ये तौबा करेगा। सुबह से शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है, हम लोग तौबा ही नहीं करते। तौबा करते, बेशक तौबा ही नहीं करते। ये कहीं से बात नहीं, हदीस से बात है। अल्लाह तबारक व तआला कितना रहमान रहीम, फरिश्तों को हुक्म दे दिया है। फिर फरिश्ते, ये फरिश्ता कहता है कि अब लिखूं, तो कहता है अभी नहीं, अभी जब तक जाग रहा तब तक मत लिखना। अरे जब तुम बिस्तरे पे चले जाते तब तो तौबा करो। आज एक बात जान लो उनसे, जब सो जाते हो तब ये फरिश्ता कहता है अब तो सो गया, अब तो लिखो। अब तो लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि तौबा नहीं किया। तो रात में जब भी सो तो कम से कम तौबा करके सोना। गुनाह तो होता रहता है, तौबा कर लो। अल्लाह तबारक व तआला को तौबा करने वाले बंदे को, आपको पता है कुरान में एक हिकायत है, अल्लाह फरमाता ज्यादा तौबा करने वाले और ज्यादा पाक साफ रहने वाले बंदा उसकी मग़फ़िरत फरमाता। सुभान अल्लाह। आज लोग खड़े होकर किताब में कहते हैं मकत मारे हैं, एक चीज चिंता तो ले, लोगों को पता ही नहीं गुस्ल के कितने हैं, फर्ज पता है किसी को? गुस्ल में कितने होते हैं फर्ज पता है? चलो बता दे, गुस्ल में कितने फर्ज होते हैं? देखो गुस्ल के फर्ज होते हैं 3। कितने? कुल्ली करना गलाले के साथ, आज के बाद सब समझ लो, क्योंकि इसी में तो सवाल मिलना है ना। बेशक। कुल्ली करना गलाले के साथ 3 बार। उसके बाद नाक में पानी खींचना, हल्का सा पानी रख के खींच लेना अंदर 3 बार, कि यहाँ तक इसमें शैतान रहता है जिसका नाम है वालहाना। ये हमसे समझ लीजिएगा, एक शैतान रहता है यहाँ बैठता है और एक शैतान यहाँ बैठता है। वुजू बनाने के बाद सरकार फरमाते जो नमाज में हम लोगों को बुरे ख्यालात आते हैं, वो क्यों आते हैं पता है? वो इसलिए आते हैं कि हम वुजू बनाने के बाद हाथ में पानी लीजिए, पानी लेने के बाद अपने अरमगाह के ऊपर चीठा मारिए। ये हदीस से बात है, लोगों को पता ही नहीं है। लोग कहते हैं नमाज में है, क्या कहीं और का आ रहा। आपने नमाज के लिए जो वुजू बनाया वो मुकम्मल नहीं है आपका, तो ख्याल नहीं आएगा। नमाज गुस्ल के कितने फर्ज हैं? 3। कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना, पूरे जिस्म पे पानी बहाना। ये हाथ ऐसे उठाओ, दिखाना पड़ेगा, सुनिए, हाथ ऐसे उठाओ, यहाँ बाल होता है, यहाँ बाल होता है, यहाँ पानी गिराओ, फिर ऐसे हाथ उठाओ, यहाँ पानी गिराओ। एक भी रोया अगर सूखा रह गया, एक भी बाल सूखा रह गया, आपका गुस्ल हुआ ही नहीं। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये उंगली देख रहे हो, सीधी बड़ी उंगली, ये उंगली को पानी में भिगो लो हल्का, और जो आंख होता है उसमें पानी भिगा के उसमें हाथ से घुमाओ। ये भी गुस्ल का तरीका है, लोग करते ही नहीं है। ये सब तरीकों में से आता है। नमाज पढ़ने का तरीका नहीं, कितनी उंगली लगी है, पैर मुड़ा हुआ कुत्ते की तरह मारे, नालायक कितने हो गए, नमाज पढ़ने आते, नमाज का तरीका नहीं पता, गुस्ल का तरीका नहीं पता।
वजू का तरीका ही नहीं पता। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं गधों की तरह नमाज क्या पढ़ते हो। अभी हम बोलना शुरू करते हैं कि सुबह हो जाएगी, अब तुम जानते रही हो 6 घंटा तकरीर करने वाले आदमी हैं, अगर अपने पे जब आते हैं तो 6 घंटा तकरीर कर जाते हैं। सुबह हो जाएगी, अभी फजर की नमाज यही पढ़ा जाएगा। समझ में आ गया? आज खौफ नहीं रह गया लोगों के अंदर, कुछ सीखते नहीं। इमाम साहब से पूछेंगे खुद काबिल हो गए, खुद काबिल हो गए। ये सब चीजें जरूरी है। नमाज में कहाँ तक होना चाहिए, इमाम साहब के कितने पीछे होना चाहिए, इमाम साहब की कितनी इज्जत, आप उनसे पूछिए, जानिए। नहीं पता, जुमे के दिन इमाम साहब के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आप लोगों को बताइए कि चाक ये बटन खोल के लोग चले आते हैं, सीने की हड्डी दिखती है, नमाज उसकी वाजिबुल यादा है। कौन समझाएगा? पैंट फोल्ड करके चले आ रहे, मकरूह तहरीमी है नमाज मकरूह तहरीमी है, ये नहीं पढ़ेंगे और चुप नहीं रहना। हमको तो किसी के बात से अर नहीं लगती, क्यों? क्योंकि हमको अल्लाह से खौफ है, हम अल्लाह को राजी करने आए। आप लोग ने अब तो ये है ना, हम किसी की सुनते भी नहीं है। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि जो अल्लाह से खौफ रखता है उसकी सारी कायनात उसकी बातें सुनती है। रिज़्क देने वाला, जान देने वाला, जान निकालने वाला, हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं तुम हक बात कहो कोई तुम्हारी जान नहीं मार देगा, और हक बात बोलो कोई तुम्हारा रिज़्क नहीं छीन लेगा। चुप ना रहना, हक बोलना। अल हक़्क़ु मुर्रुन, हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं हक बात कड़वी होती है, मगर जब कल्ब में जाती है तो वो मीठी हो जाती है। अरे तस्लीम तो करो, वो कल्ब कहाँ रह गया है जो हक बात को तस्लीम करे। लोग नमाज पढ़ते हैं, कौन सा हिस्सा पहले लगना चाहिए, कौन सा हिस्सा बाद में लगना चाहिए, पेशानी में चापे पड़े, काला काला कट्टा पड़ गया। अरे नाक को दबाना वाजिब है, नाक नहीं दबेगी नमाज सजदा कबूल नहीं होगा। कौन बताएगा? सजदा कबूल नहीं होगा आपका अगर नाक नहीं लगी। और इन उंगली का लगाना पीठ का, ये पैर का, ये वाजिब है। एक उंगली का लगाना फर्ज, 3 उंगली का लगाना वाजिब, 5 उंगली का लगाना सुन्नत है। ये क्या है? लोग खोले चले आते हैं नमाज में। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज के लिए निकलते हैं, उनके कुर्ते का बटन छटक गया, उन्होंने कांटा उठाया। बबूल का कांटा जानते कितना भयंकर होता है, चुभता है, सबसे ज्यादा चुभता है बबूल का कांटा। उन्होंने अपनी गिरेबान में वो कांटा लगा लिया। चुभेगा नहीं, चुभेगा वो कांटा। उसके बावजूद वो नमाज में गए, नमाज पढ़ी तो उनको चुभ रहा था। खौफे खुदा रहा है। ये हम लोग के पास बटन भी है, सब कुछ है, खोले पड़े हैं। जंग करे आए हो, मस्जिद में आए हो, अल्लाह की इबादत करने आए हो, ये जंग में आए हो, अल्लाह की इबादत करो। मोहब्बत से बोल, हम लोगों को बड़ी मोहब्बत से समझाते हैं। अब नहीं चलो, हमारा क्या जाएगा, हमारा काम है आपको समझाना। इमाम इसको मोहब्बत आज़ाद फरमाते हैं, उलमा का काम है मसला बताना। हम जबरदस्ती आपसे कुछ करवा ही नहीं सकते, बता सकते हैं, करवा नहीं सकते। आपके अंदर मोहब्बत पैदा होगी ना तो आप लोग वो चीज करेंगे। समझ में आया? तो ये सब चीजें करने की जरूरत है कि जब बातें करेंगे। आप जब मस्जिद में दाखिल होइए, पूरा बटन ऊपर का बंद कर लीजिए। कोई कुछ है नहीं, अगर कोई कुछ भी है नहीं तो कम से कम कपड़ा बांध लीजिए, कुछ भी बांध के आइए, अदब एहतराम से आइए। और जुमे के वक्त की तो बात है, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं जो जब खुतबा शुरू हो जाए तो कोई आगे से कोई पीछे से आगे आए ना फलाक फलाक के, ये जानवरों का काम है। तो समझते हैं कि सबसे आगे, अब लोगों को ये नहीं पता कि जुमे की नमाज में जो सबसे पीछे रहता है उसको ज्यादा सवाब मिलता है। इसको लोग मसला ही नहीं बता दी, लोग चक्कर में है कि आगे मिल रहा, तो मतलब आगे कक्का बढ़ रहा है। इमाम साहब यहाँ भी आवाज करेंगे, इमाम साहब वहां भी आवाज करेंगे। तुम मस्जिद में दाखिल हो गए ना, समझते हैं कि इमाम के पीछे रहो, इमाम साहब के ऊपर चढ़ जाओ और इमाम साहब हम लोग को लेके जन्नत में जाएंगे। कमाल है, इमाम साहब जन्नत में लेके चले गए। हम लोग को कुरान नहीं फरमाता यौम नदूअ कुल्ल नास बिइमामिहिम, जिस दिन हर जमात को उसके इमाम के साथ बुलाया जाएगा। आज इमाम को नहीं समझते हैं। अगर इमाम साहब कहीं काम में लगे हुए हैं, थके हुए हैं, बुला लिए मेरे साहब, अब उनके घर फातिहा करेंगे जाएंगे, नहीं तो उनका मुंह खुल जाएगा। वो थोड़े बात करें, गुलाम है इमाम के गुलाम तुम सब हो, तुम सब गुलाम हो। क्यों? क्योंकि कुरान ने इसके बारे में फरमाया अब उसकी उनकी इज्जत, अब उनकी इज्जत कीजिए। बेचारा कितना दुआर छोड़ के आपके लिए नमाज पढ़ा रहा है। अल्लाह अकबर। जितना हो सके, हम तो कहते हैं जितना हो सके उनके लिए कुछ ना कुछ कीजिए। रहबर है हमारे, हमको मोहब्बत होनी चाहिए। अरे यार हम लोग के गुनाहगार वजूद को अपनी पीठ पे डाल के ले जाएंगे। हम लोग को शर्म खत्म हो गई है। वो नमाज पढ़ा रहा है,
نماز پڑھانے کے بعد لوگوں کو لے کے جانا ہے، کم سے کم ان سے محبت تو کر لو، یا اللہ کے لیے سلام کرو۔ امام کا مقام بڑا اونچا ہے، وہ ان سے محبت کرنے کا کمال ہے، کھانا کھلا دیتے ہیں، اچھے سے اچھا کو کھلائیے پہنائیے، ان کا خیال کیجیے محبت سے، تو کم سے کم اس کائنات کی سب سے مہنگی چیز کیا ہے پتا ہے آپ لوگوں کو؟ پتا ہے اس کائنات کی سب سے محبت، سب سے قیمتی چیز ہے محبت، لوگوں کے اندر میں محبت ہر محبت بنا مطلب کے، بنا مطلب کی کوئی کسی سے بات نہیں کرتا، سلام بھی کوئی بات اگر پیسہ مانگے کرنا السلام علیکم حضرات، سمجھ جا بیٹا پیسہ باقی ہے، اس کے بعد مگر کیا نالائق کی بنا، سلام بھی اب بزنس بن گیا، سلام بھی بزنس بن گیا۔ گھر میں ہم لوگ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں گھر میں پریشان ہے، آج کے بعد اس بات یاد رکھیے، گھر میں جب داخل ہوئی ہے تو یہ اتنا الفاظ تو کہیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ کہتے ہوئے گھر میں جائے۔ آپ کو پتا ہے جب کوئی بندہ گھر سے نکلے تو ایک بار آیت الکرسی گھر میں پڑھے اور پھر وہ باہر جائے۔ ترمذی شریف کی حدیث سے پاک اس سے فائدہ کیا ہوگا پتا ہے؟ 70,000 فرشتے آپ کو گھیر رہے ہیں، 70,000 فرشتے گھیرے رہیں گے آپ کو، اور گھیرنے کے بعد آپ جب تک گھر نہیں واپس آئیں گے آپ کے ساتھ کوئی حادثہ نہیں ہوگا۔ آج کے بعد سب کو آیت الکرسی کرو گے یا سب انشاءاللہ تعالیٰ یاد کرو گے نا؟ ہم نے وعدہ کروا لیا، کہاں کروایا؟ مسجد میں بیٹھ کے۔ ابھی بتاؤ کہ کون آدمی داڑھی رکھے گا؟ چلو آدھا داڑھی کون رکھے گا؟ داڑھی کون رکھے گا؟ ماشاءاللہ داڑھی رکھے گا۔ اللہ کے گھر میں اس چیز کا وعدہ کیو، ہم تو چلے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگ کو دیکھ رہا۔ یہ ایمان کی حرارت ہے، عشق مصطفیٰ میں جس نے داڑھی رکھی، اللہ کے حبیب فرماتے میں اسے کوثر کا جام اپنے ہاتھ سے پلاؤں گا۔ اور کیا چاہیے جی تم لوگوں کو؟ کیا چاہیے؟ کوثر کا جام تو پی لو سرکار کے ہاتھ سے۔ 4 دن کی زندگی ٹائٹ ہے، جس قبر میں گئے سب چھوڑ کے چلے آئے گا انتظار پٹار، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ قبر میں سرکار آئیں گے روشنی کی طرح۔ قبر میں کتنے سوال ہوتے ہیں حضور؟ 3۔ کتنے سوال آپ کو پتا ہے؟ 3 سوال کیوں ہے؟ پہلا سوال کون سا ہے؟ منورب ہوگا، کون سوال ہے؟ تمہارا رب کون ہے؟ پھر دوسرا سوال ماں دین، کیا ہے؟ تمہارا کیا ہے دین؟ اسلام۔ اسلام 2 ہی سوال کافی ہے۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کے اسلام کو مانتے ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے مذہبوں میں سے سب سے پسندیدہ مذہب اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسلام پسند، 2 چیز کافی ہے نا۔ ہم نے فرشتے سے کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو مانتے ہیں، یہ پاک پر نگاہ ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسلام کو مانتے ہیں، اور سماج میں ہم لوگ کا فائدہ ہو۔ مگر تیسرا سوال کیوں آیا پتا ہے؟ تیسرا سوال اس لیے آیا کہ عقیدے کا سوال ہے۔ ما كنت تقول في هذا الرجل، ما كنت تقول في هذا الرجل، کیا کہا کرتا تھا میرے محبوب کے بارے میں؟ کہیں یہ تو نہیں کہتا تھا کہ ان کو علم غیب نہیں، کہیں یہ تو نہیں کہتا تھا کہ یہ حاضر ناظر نہیں، کہیں یہ تو کہتا تھا کہ یہ میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں؟ یہ تو نہیں نہ کہتا تھا۔ یہ قرآن تو خود فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا اے محبوب حاضر اور ناظر۔ اللہ کے حبیب نورانی اعتبار میں ہر جگہ حاضر ہیں۔ ایک حدیث سنائیں گے تقریر ختم کر دیں گے۔ سرکار کو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت بخاری شریف کی حدیث ہے، جنگ کا میدان چھڑنے والا تھا، اور سرکار نے کہا کہ جس کے پاس جو مال غنیمت ہو، جو بھی روپیہ پیسہ لے گیا، جنگ کی تیاری کی، جنگ کی تیاری۔ تو یہی نہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز اپنا بڑا، ہم اسلام کے لیے اس گاؤں پہ کوئی اگر آفت آ جائے تو سارے لوگ ایک ساتھ ہو جاؤ، بعد میں لڑائی جھگڑا اپنی جگہ، مگر جب کوئی بات آئے گی پورے گاؤں پہ تو سارے لوگ ایک ہو جاؤ، ہو گئے کہ نہیں ایک؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا، تو حضرت ابو بکر صدیق گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں آدمی گئے تھے۔ کہاں گئے؟ ادھر گھر پہ گئے۔ گھر پہ جانے کے بعد حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ میں سب سے زیادہ لے کے جاؤں گا مال۔ کیا کہا انہوں نے؟ میں سب سے زیادہ۔ حضرت عمر فاروق رضی
کہ اللہ آدھا پورا اپنی جائیداد میں سے اپنے مال میں سے ہر چیز لے کے سرکار کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جانتے کیا ہے؟ انہوں نے اپنے گھر کو پورا صاف کیا, اس میں اس کا لکڑی میں جھاڑو رکھا اور لے کے سرکار کی بارگاہ میں چلے گئے, کچھ بھی نہ چھوڑا. تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ دیکھیے میں کتنا لے کے آیا مال. تو کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے تو کم ہی مال لائے, حضرت ابو بکر نے تو کم ہی مال لائے. تو سرکار پوچھتے ہیں کہ ابو بکر تم نے کیا چھوڑا گھر پر اپنے, گھر پہ اپنے کیا چھوڑا؟ سب تو لے کے چلے یار, چھوڑا کیا گھر پہ؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کو گھر پہ چھوڑ دیا, باقی وہ انتظام ہو جائے گا, باقی جو تھا میرے پاس سب ان کو ایک ساتھ دے دیا. تو روحانی اعتبار سے بخاری شریف کا حدیث سے وہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں. آخری بات کہتے ہیں سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. یہ جو آپ لوگ آئے ہوئے ہیں نا, یہ خود سے نہیں آئے ہیں, سرکار نے آپ لوگوں کو بلایا تو تب آپ آئے ہیں. نہ سرکار بلاتے نہ آپ آتے, کیونکہ آپ کا آنا تھا, آپ کی عبادتوں میں اضافہ ہونا تھا, آپ کو اس کا بہت ثواب ملے گا. 100 سال کا ثواب تو آپ کو کیسے مل جائے گا؟ گنہگار جو وجود تھا وہ اندر سے سکون ملتا ہے, جب تقریر سن کے آؤ نا تو اندر سے سکون ملتا ہے کہ سب کچھ اچھا ہو گیا. ہم کو کتنا سکون مل گیا. اللہ کا ذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک اللہ کے ذکر سے ہی قلبوں کو سکون ہے, اطمینان ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, استغفر اللہ رب العالمین واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.